یوں تو جاہ جلال، سلطنت و بادشاہت اور مغلیہ دور کے زیر اثر لاہور تاریخی حیثیت رکھتا ہے جس کا کوئی ثانی نہیں، مگر بر صغیر میں اسلام کا انقلاب لانے میں بھی لاہور کو تاریخی حیثیت حاصل ہے۔ بر صغیر کا یہ خطہ کبھی شرک و بدعت اور ہندوؤں کے راج کا گڑھ ہوا کرتا تھا، ایک ایسی عظیم ہستی کے آتے ہی اپنے زوال کو پہنچا جس نے لوگوں کے دلوں میں خدا کی محبت اور حق کی آواز کو بلند کیا، اور وہ ہستی ہیں المعروف حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ السلام، جو لاہور میں ظہور پذیر ہوئے۔ آپ کا شجرہ نسب حضرت امام حسن سے جا ملتا ہے۔ آپ نے اپنے دور ولایت میں پورے عالم میں دین و اسلام کے جھنڈے کو امن و محبت کے ساتھ بلند کیا۔ آپ حجویر کے رہنے والے تھے اور لاہور آنا نہیں چاہتے تھے، لیکن ایک دن آپ کے پیر و مرشد آپ کے خواب میں آئے اور کہا، جاؤ لاہور جاؤ، لاہور کو تمہاری ضرورت ہے، لاہور کو تمہارے لیے بنایا گیا ہے۔ اس پر آپ نے اصرار کیا کہ وہاں تو ابو الحسن موجود ہیں اور ان کی موجودگی میں میری کیا ضرورت۔ آپ کے پیر و مرشد بولے، جو کہا گیا ہے وہ مانو، بحث مت کرو۔ اپنے پیر و مرشد کا حکم مانتے ہوئے آپ لاہور آ گئے۔ جیسے ہی آپ نے لاہور میں اپنا پہلا قدم رکھا، راستے سے ایک جنازہ جا رہا تھا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا یہ جنازہ امام ابو الحسن کا ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ آپ کے مرشد نے آپ کو لاہور آنے کا کیوں کہا۔ چنانچہ آپ نے لاہور میں ہی مقیم رہنے کا ارادہ کر لیا اور دریائے راوی کے قریب رہنے لگے۔ آپ اپنا سارا دن مخلوق خدا کی خدمت اور رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارا کرتے تھے۔ جب آپ لاہور آئے تو ایک مرتبہ دریائے راوی کے قریب عبادت کرنے کے دوران شدید قسم کا سیلاب آ گیا۔ سیلاب جب آپ تک پہنچا تو آپ نے راوی کو حکم دیا، وہیں ٹھہر جاؤ۔ راوی کا پانی وہیں تھم گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، جب تک میں لاہور میں ہوں سیلاب نہیں آئے گا۔ بعض عقیدت مند کہتے ہیں کہ لاہور میں آج تک سیلاب نہ آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ داتا صاحب نے راوی کو منع کر دیا تھا کہ یہاں کبھی سیلاب نہ آئے۔ ایک مرتبہ آپ راوی کے کنارے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا ایک عورت سر پر گڑوی اٹھائے چلی جا رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ عورت دودھ لیے جا رہی ہے۔ آپ نے اس عورت سے تھوڑا سا دودھ پینے کے لیے مانگا۔ عورت گزرتی ہوئی چلی گئی۔ اگلے روز پھر یہی ماجرا ہوا۔ آپ نے عورت سے دودھ طلب کیا۔ عورت نے آپ کو جواب دیا کہ ہم لوگ ہندو ہیں، یہ دودھ ہمارے ہندو جوگی راجا کا ہے، یہ دودھ ہم اس کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اگر ہم اسے یہ دودھ نہیں دیں گے تو ہمارے جانوروں کے تھنوں سے دودھ کی بجائے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ دودھ مجھے پینے کے لیے دو، اس کے بعد تمہارے جانوروں کے تھنوں سے کبھی خون نہیں نکلے گا اور وہ پہلے سے زیادہ دودھ دیں گے۔ عورت نے آپ کی خدمت میں دودھ پیش کر دیا۔ آپ نے تھوڑا سا دودھ پیا اور باقی دریائے راوی میں بہا دیا۔ اس عورت کے مویشیوں کے تھن پہلے سے زیادہ بھر آئے اور وہ پہلے سے زیادہ دودھ دینا شروع ہو گئی۔ جب یہ ماجرا دوسرے گوالوں کو معلوم ہوا، وہ بھی آپ کی خدمت میں دودھ لانے لگے۔ آپ اسی طرح تھوڑا سا دودھ پیتے اور باقی دریا میں بہا دیتے۔ جب یہ بات اس جوگی راجا تک پہنچی تو وہ بھاگا بھاگا آپ کی خدمت میں آیا اور بولا، مجھے بھی اپنی کوئی کرامت دکھائی۔ آپ نے جواب دیا کہ میں کوئی جادوگر نہیں جو تمہیں کرامت دکھاؤں، میں تو ایک اللہ کا عاجز بندہ اور فقیر ہوں۔ ہاں البتہ اگر تم کچھ ایسا رکھتے ہو تو مجھے ضرور دکھاؤ۔ اس پر جوگی نے آسمان پر اڑنا شروع کر دیا۔ جب آپ نے جوتیوں کو اشارہ کیا تو وہ اڑ کر جوگی کے سر پر پڑنا شروع ہو گئی اور جب تک وہ زمین پر نہ آیا اس کے سر پر پڑتی رہیں۔ جیسے ہی جوگی زمین پر آیا اس نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام کو قبول کر لیا۔ اس طرح آپ کے دور ولایت میں لاہور کی 90% آبادی دینی و شریعت کے مطابق زندگی گزارنے لگی۔ آپ نے لاہور کے بعد اکثر اوقات آپ کے عقیدت مند بتاتے ہیں کہ آپ اپنا سارا وقت اللہ کی عبادت میں گزارا کرتے تھے۔ اکثر اوقات آپ بی بی پاک دامن جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، جہاں کئی دن آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے اور آپ اس مزار سے اتنی عقیدت رکھتے تھے کہ آپ اپنے عبادت گاہ سے ان کے حجرے تک پیدل جایا کرتے تھے۔ آپ اپنی داڑھی مبارک سے ان کے مزار کے صحن میں جھاڑو لگایا کرتے تھے۔ آپ سے عقیدت رکھنے والے اکثر لوگ بھی آپ کے اسی طریقہ پر عمل کرتے ہوئے آج بھی پہلے بی بی پاک دامن حاضری دیتے ہیں، اس کے بعد آپ کے مزار مبارک پر جا کر نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ پہلے بی بی پاک دامن پھر پیر مکی اور پھر داتا گنج بخش کے مزار پر حاضری دیتے ہیں۔ آپ کے عقیدت مندوں کا کہنا ہے کہ داتا صاحب وصال کے بعد اپنے مریدین کے خواب میں آئے اور انہیں حکم دیا کہ میرے عقیدت مندوں سے کہنا میرے پاس حاضری دینے سے پہلے جو بھی عقیدت مند بی بی پاک دامن اور پیر مکی حاضری دینے کے بعد مجھ تک پہنچے گا، اس کی مراد لازم و ملزوم پوری ہوگی۔ شہر لاہور کے باسیوں پر یہ خدا کا کرم ہے کہ آج کا دربار لاہور میں موجود ہے۔ دن رات لنگر اور عقیدت مندوں کی حاضری سے ذاتہ دربار بھرا رہتا ہے۔ یہی اولیاء کرام ہیں جن کی بدولت بر صغیر میں اسلام اور امن و سلامتی اور محبت پھیلی۔ آپ کی دین و دنیا کے لیے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اللہ کریم ہمارے دلوں میں ہمیشہ اپنے ولیوں کی محبت قائم دائم رکھے اور آپ کی برکات اور فیوز سے ہم تمام مسلمانوں کو نوازے۔